بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے اس نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مضبوط چاقو چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف نہ ڈر، تش جوان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیر کے گھر پیدا ہوئے۔ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ ناظرین، حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مورکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اے میرے پیارے بھائی جان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و طریق بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ اور غزوہ حنین میں بھی اعلیٰ کردار ادا کیا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ زرعی حصے سے داخل ہوں اور اگر کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے ہوئے کوہ صفا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑب میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی شہید ہو گئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور 2,000 مکے کے 9 مسلمان۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت عطایا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں کلا بند ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر راول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ میں بھی ایک اعلیٰ کردار ادا فرمایا۔ ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ناظرین، مسلمہ کذاب اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھا دیا اور پھر بپھرے شیر کی طرح مسلمہ کذاب کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کذاب کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی ایک اسلام کے چاقو چبند، مضبوط اور بہادر جنگجو کی داستان، جسے اللہ تعالیٰ نے شکست کبھی دوچار نہیں کیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔